अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फराह इकरार। आप सब देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वही दुआ और उम्मीद कि आप जहाँ कहीं भी हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों। आज मैं ज़हीर केस के हवाले से आपसे एक बड़ी खबर शेयर करने जा रही हूँ। जी जनाब, ज़हीर केस के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ, और मुझे उम्मीद है कि इस केस को पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जितने लोग फॉलो कर रहे हैं, जितने लोग इसके बारे में कंसर्न हैं, उनके लिए ये एक बहुत अच्छी खबर है। और मुझे ये भी उम्मीद है कि अगले आने वाले दिनों में इस हवाले से मस्बत खबरें ही इंशाल्लाह सामने आती रहेंगी। अपनी पिछले वीडियोस में मैंने हमेशा ये बात कही थी कि बहुत सी दिफात इस केस में ऐसी शामिल हो चुकी हैं जिसके बाद ज़हीर और उसके गैंग का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता जा रहा है, जिसपे बड़ी तनकीद भी की गई, बड़े इल्ज़ामात भी लगाए जाते रहे और बहुत कुछ कहा जाता रहा, लेकिन आज अमलन ऐसा हो चुका है। मैंने आपको ये भी बताया था कि उस गैंग का साथ देने वाले जितने भी लोग हैं जो मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो सच को झूठ साबित करना चाह रहे हैं, जो चाहते हैं कि केस का रंग कोई और नौयत इख्तियार कर ले, किसी और रुख में चल पड़े, आज अदालत की जानिब से भी उनको बड़ी शिकस्त हुई है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर एक खातून यूट्यूबर, उसके साथ और बहुत से लोग मिलकर एक प्रोपेगेंडा किया करते थे। रोजाना शाम को एक महफिल लगती थी जिसका मकसद सिर्फ दूसरों की तजलील करना, उनका तमस्कुर उड़ाना, मेहदी काज़मी साहब के बारे में बुरे बुरे अल्फाज इस्तेमाल करना, उनके बच्चों के जहन में मनफी चीज़ें भरना था, उसके अलावा कुछ नहीं था। आज जनाब मेहदी काज़मी ने जो दरख्वास्त दी थी उस पर फैसला सामने आया है और उन तमाम लोगों को और उनके साथ साथ दूसरे यूट्यूबर्स को, उस पूरे गिरोह को जो कि ज़हीर को सपोर्ट कर रहा था रोज़ाना की बुनियाद पर, अदालत की तरफ से शट अप कॉल मिल गई है। अब वो कुछ भी नहीं कह पाएंगे, अब उनकी ज़बान बंद हो गई है। अब उनको मजबूरन, ना चाहते हुए, क्योंकि वो तो ये नहीं चाहेंगे, वो तो चाहेंगे उनकी दुकान चलती रहे, वो इसी तरह से महफिल लगा के लोगों की तजलील करते रहें, लेकिन अदालत के हुक्म पर अब उनको खामोश होना पड़ेगा। 28 तारीख को अदालत ने उनको बुलवा भी लिया है और इनमें जिन जिन लोगों के नाम शामिल हैं वो मैं नाम भी आपको बता देती हूँ। इसमें 7 लोगों के नाम हैं जिन पर पाबंदी आयद की गई है, जिनकी जबान बंदी हो गई है, जिनको बैन कर दिया गया है। उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट ज़हीर का नाम है, उसके बाद बिलाल अहमद का नाम है, जुनैरा माहम का नाम है, उसके साथ साथ अली जाफरी जो वकील उनका नाम है, फैसल सूरी का नाम है, एडी मलिक का नाम है। ये तमाम लोग मिलके ज़हीर गैंग का साथ दे रहे थे और अब अदालत ने ये फैसला किया है कि ये बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर लेंगे। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि दूसरों की तजलील जब ये किया करते थे, मुख्तलिफ तरह की बातें किया करते थे, और जो लोग जर्नलिस्ट हैं, जो जर्नलिज्म से ताल्लुक़ रखते हैं, जो जिम्मेदारी को निभा रहे थे, उन पर कीचड़ उछाला करते थे, तो हमने बड़ी जिम्मेदारी से उनको समझाने की कोशिश भी की, बहुत से सवालात भी उठाए कि काश हमें जवाबात मिल जाए, काश इनको अभी भी समझ आ जाए, लेकिन इन सारी हरकतों से वो बाज नहीं आए। आज अदालत में जो गुफ्तगू हुई उस दौरान बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स भी पास किए गए और साथ ही साथ में 2 अहम बातें जो हुई वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। एक तो जब ये तमाम सबूत पेश किए गए अदालत में, मुख्तलिफ क्लिप्स थे उन तमाम सेशंस के, उन तमाम वीडियोस के जिनमें मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ किए गए, जिनमें लाइव सेशंस किए गए, जिनमें इन 7 के 7 लोगों ने हिस्सा लिया। एक नाम मैं शायद मिस कर गई, मियाँ आसिफ का नाम भी उसमें शामिल है। तो उस दौरान, उस बहस के दौरान जज ने पूछा कि जब जुनैरा माहम का नाम लिया गया तो जज ने पूछा वो कौन है। उनको बताया गया कि वो एक्ट्रेस और मॉडल हैं। तो जज ने ये रिमार्क्स दिए कि अगर वो एक्ट्रेस और मॉडल हैं तो जाके अपने शोबे में काम करें। जर्नलिज्म एक बड़ा मोतबर शोबा है, बड़ा जिम्मेदारी का काम है, तो उस पर अपने हाथ साफ ना करें, उनके बस की बात नहीं है, ये सब कुछ ना करें। जो कुछ वो कर रही हैं वो जर्नलिज्म नहीं है। और साथ ही साथ दूसरी अहम बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि अदालत ने ये भी मजीद कहा कि आज से उन पर जो पाबंदी लगी है, जो बैन लगा है, अगर इसके बावजूद वो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए से सामने आती हैं, बात करती हैं, तो फिर ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आएगा। ऑलरेडी अदालत मना कर चुकी है बहुत बार। मैंने आपको बताया मुख्तलिफ पिटीशंस और दरखास्तें इनके खिलाफ दी जा चुकी हैं, हर जाने के नोटिस भी हैं, हत्या के इज्जत के दावे भी हैं, तो वो इन तक पहुंच चुके होंगे। अब अगर ऐसी कोई चीज़ करती हैं
تو پھر وہ توہین عدالت میں آتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے نا مکافات عمل، اور ساتھ ہی ساتھ میں بار بار یہ بھی کہتی رہی کہ خدا کا خوف کرنا چاہیے، اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے۔ کل تک آپ بیٹھ کے پروفیشنل جرنلزم کا مذاق اڑاتے رہے ہیں، پروفیشنل جرنلسٹ کا نام لے لے کر ان کی تذلیل کرتے رہے ہیں، ان کی صحافت پر سوال اٹھاتے رہے ہیں، ان کو غلط چیزوں سے ٹیگ کرتے رہے ہیں، اور آج عدالت میں کیا ہوا، قانون نے آپ کے بارے میں کیا فیصلہ کیا، اور اب آپ کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، یہ سب کچھ آپ نے دیکھ لیا۔ 28 تاریخ کو آپ کو بلایا گیا عدالت میں، دیکھتے ہیں کہ وہاں پر آپ کے پاس کہنے کو کیا ہے، کیا جواز بنا کر آپ پیش کرتے ہیں، کون سے مزید جھوٹ آپ گھڑتے ہیں، کون سا پروپیگنڈا آپ وہاں پر لے کر جاتے ہیں۔ لیکن فی الوقت یہ بڑی اہم خبر تھی جو میں نے سوچا آپ لوگوں سے شیئر کروں، اور اب بچی کا ہم نام نہیں لیں گے، مہدی کاظمی صاحب کی بیٹی جس کو ورگلایا گیا، جس کی برین واشنگ کی گئی، جس کو محبت کا جھانسا دیا گیا، اس کو کیا نام دے لیں۔ بہت سے لوگ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ جی پسند کی شادی، مجھ سے بھی سوال کرتے ہیں، اور لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگوں کو پسند کی شادی کی اجازت ہے، آپ لوگوں نے پسند کی شادی کر لی، لیکن آپ اس کے خلاف بول رہے ہیں۔ ایک سادہ شادی کے کیس کو آپ نے کیا سے کیا بنا دیا، اور خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ یہ فرقہ واریت کا نام بھی اس کو دیا جا رہا ہے۔ تو یہ انتہائی آپ کی کم علمی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں شرعی لحاظ سے یہ شادی جائز ہے، تو جناب جو عدالت نے فیصلہ دیا ہے وہ صرف سیشن جج کی طرف سے نہیں ہے، وہ ہائی کورٹ کے ججز کی طرف سے نہیں ہے، اس میں شریعت کورٹ نے جو فیصلے کیے گئے ہیں اس کی روشنی میں بھی، ان تمام نکات کو سامنے رکھتے ہوئے بھی ان چیزوں کو ڈیسائیڈ کیا گیا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ملک کی معتبر عدالتیں اسی طرح سے کوئی فیصلہ لے لیں، اور ایک ایسا کیس جو پچھلے کافی عرصے سے چل رہا ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی جتنے لوگ ہیں وہ اس کیس کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ بچے تو سب کے ہیں، والدین بھی سبھی ہیں، تو اس طرح کی چیزیں بڑی ہی امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں، اور لوگ اس پر نظریں لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ آگے ہونے کیا والا ہے۔ یہ کیس بھی اس وقت عدالت میں ہے، مجھے امید ہے کہ آگے چل کے بڑی اچھی، خوش آئند اور مثبت پیش رفت ہونے جا رہی ہے، اور اس وقت جتنے لوگ پروپیگنڈا کرنے میں ملوث رہے ہیں، جو غلط قسم کی چیزوں کو شے دیتے رہے ہیں، ان کے لیے بھی ایک سبق ہوگا اس تمام کیس کے اندر، اور ان کو بھی شاید ابھی بھی عقل آ جائے یا نہیں آئے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی امپورٹنٹ باتیں ہیں خاتون یوٹیوبر کی فیملی کے حوالے سے کہ ان کی وجہ سے فیملی بھی ایک مشکل میں آ گئی ہے، اس کا تذکرہ پھر کبھی کریں گے، بڑی سینسیٹیو سی بات ہے، اور پھر وہی بات ہے کہ ذاتی معاملہ سامنے آ جاتا ہے۔ بہرحال جبران ناصر صاحب نے آج عدالت میں بات کرنے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ کچھ مزید دفعات وہ چاہتے ہیں کہ اس کیس کے اندر لگیں، اس کی بنیاد پر پھر کیس آگے بڑھے اور اسی بنیاد پر اس کا فیصلہ بھی ہو۔ جبران ناصر صاحب کے بھی خلاف بہت کچھ بولا گیا، کہا گیا، اور وی اسٹینڈ ود جبران ناصر کا ہیش ٹیگ بھی ٹاپ ٹرینڈ بن گیا تھا۔ جیسے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وی اسٹینڈ ود مہدی کاظمی کا بھی ٹاپ ٹرینڈ بنا، ہیش ٹیگ بھی ٹرینڈ میں آیا۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو سامنے آتی جا رہی ہیں، حقائق سامنے آتے جا رہے ہیں، چیزیں سامنے آتی جا رہی ہیں، اور میں پھر وہی کہوں گی کہ جہاں چند لوگوں نے ایک گروپ کی شکل میں، گینگ کی شکل میں چیزوں کا رخ موڑنے کی کوشش کی، وہیں پر بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سے ایسے یوٹیوبرز ہیں، بہت سے ایسے جرنلسٹ ہیں جنہوں نے سچ باتیں، حقائق اور قانون کی نظر میں کیا صحیح ہے اور کیا غلط وہ بھی آپ کے سامنے رکھا۔ تو ایک ریکویسٹ میں آپ سب سے کرنا چاہوں گی، قانونی طور پر اب بچی مائنر ثابت ہو گئی ہے، تو ہم سب کو مل کر یہ کوشش کرنی ہے کہ بچی کی تصویر استعمال نہ کریں، بچی کا نام بھی استعمال نہ کریں، مہدی کاظمی کی بیٹی کہیں، یا پھر اس کیس کو ظہیر کیس کہیں، ایسا جبران ناصر صاحب نے بھی ریکویسٹ کیا تھا، اور ہماری آئندہ کے بعد پوری کوشش ہے کہ ہم بھی اس پر عمل کریں۔ اور پھر وہی بات ہے کہ اخلاقی ذمہ داری ہے، جیسے بچے سب کے سانجے ہیں، والدین بھی سب کے سانجے ہیں، یہ معاشرہ، یہ سوسائٹی، یہ ملک ہمارا اپنا ہے۔ اگر کہیں پر کوئی غلطی پر ہوتا ہے، کیونکہ آپ انسان ہیں، غلطیوں کے پتلے ہیں، تو اس چیز کو ہمیں مل کر ہی سدھارنا ہے۔ اگر کوئی آپ کی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے تو اس پہ آپ نے ڈھٹائی کا مظاہرہ کرنے کی بجائے اس کو مان کر سدھارنے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ مجموعی طور پر ہماری اخلاقیات بہتر ہوں، ہمارا معاشرہ بہتر ہو، ہم لوگ بہتر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خاص طور پر تمام جو چھوٹی بچیاں، بچے دیکھ رہے ہیں، ٹین ایجر ہیں، جن کے ذہن کچے ہیں، جن کو سمجھ نہیں آتی، وہ جذباتی ہو کے فیصلے کر لیتے ہیں، ان کے لیے بھی اس کیس میں ایک سبق ہے کہ آپ لوگوں کو دیکھ بھال کے قدم اٹھانا ہے۔ اور والدین کے لیے تو میں بار بار کہتی ہوں کہ اس فیملی نے جو مثال قائم کر دی ہے وہ کہیں اور نہیں ملتی، آپ نے بھی غلطیوں کو درگزر کرنا ہے۔ عموماً ویسے میں دیکھتی ہوں کامنٹس میں بھی آتا ہے کہ بچے بھی بہت سمجھداری سے کامنٹس کر رہے ہوتے ہیں،
تو والدین کا دل دکھا کے ان کو پریشان کر کے آپ کو کچھ نہیں ملتا. دیکھیں کہ یہ والدین بھی کتنے دکھی ہیں لیکن ڈٹ گئے ہیں اس محاذ پر کہ ہم نے بچی کا ساتھ نہیں چھوڑنا. کچھ بھی ہو جائے, بچی نے جیسی بھی غلطی کی ہے ہم بچی کو گھر لائیں گے اور اس کو اسی پیار محبت سے پالیں گے, اپنے ساتھ رکھیں گے جیسے پہلے رکھا تھا. تو بڑا ہی زبردست سبق دیا ہے, بڑی ہی ایک ڈفرینٹ قسم کی چیز ہمارے سامنے آئی ہے جس میں ہم سب کے لیے بہت سے سبق بھی ہیں. اور ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں, پسند کرتے ہیں, کامنٹس میں بتاتے ہیں, تو ساتھ ساتھ آپ لائک اور سبسکرائب بھی کیجیے گا. جاتے جاتے وہی دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پاکستانیوں اور ہمارے پیارے پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.